درید بس کیجیے، بہت رات ہو گئی ہے۔ حرم اس کی شدتوں سے نڈھال تھی جب تک میرا دل نہیں بھرتا، ایک آواز بھی نہ نکلے تمہاری۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا مسکرایا، پھر مارے جلن اور تھکن کے حرم کی صبح جلدی آنکھ نہ کھلی۔ بہو، شوہر کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا؟ یہ طور طریقے یہاں نہیں چلیں گے۔ ساس کی کڑوی بات پر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ امی، دانیہ بھی تو 12 بجے اٹھتی ہے۔ اس کی تیزی بات پر ساس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری ماں کے سامنے زبان چلائی تو ابھی طلاق دے دوں گا۔ درید کی آنکھوں میں قہر تھا۔ اس نے حرم کی پریگننسی کا بھی خیال نہ کیا۔ اگلی صبح وہ چپ چاپ گھر سے غائب ہوئی تو درید خانزادہ حرم نے تیار ہونے کے بعد آخری بار اپنا طاہرانہ جائزہ لیا تھا۔ گلابی کلر کے فراک میں ملبوس ایک کندھے پر دوپٹہ پھیلائے اور دوسرے کندھے پر بالوں کی چٹیاں ڈالی بلاشبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے میں آتا ہوا درید اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ کتنی دیر تو وہ اس پر سے نظریں تک نہیں ہٹا سکا تھا، اور پھر ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ یہ بالوں کی چٹیاں باندھنا ضروری تھی کیا؟ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑو۔ اس کے انتہائی قریب کھڑے ہو کر وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کی چٹیاں کو کھولنے لگا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا تو حرم اس کے یوں دیکھنے پر بری طرح بلش کر گئی تھی۔ ایک تو تم ابھی بھی پہلے دن کی دلہن کی طرح شرماتی پھرتی ہو۔ اب تو ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک تم میرے سامنے اس طرح سے کھلی نہیں ہو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے وہ ہلکی سی جسارت کر گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، جب دل چاہتا ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خفا خفا انداز میں بولی تو درید کا بے ساختہ کہکا گونج اٹھا تھا۔ ہاں تو یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو، کوئی اور لڑکی نہیں ہو جس کے لیے میں دن رات کا حساب رکھوں گا۔ تم سے تو میں بے حساب پیار کر سکتا ہوں، چاہے دن ہو یا رات۔ مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی اجازت کی۔ ایک بار پھر سے وہ اس پر جھک گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ بے خود ہو گیا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ درید اس وقت سخت بدمزہ ہوا تھا۔ باہر ملازمہ کھڑی تھی۔ ان دونوں کو کھانے کا کہنے کے لیے باہر ملازمہ کھڑی ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، کیوں وقت بے وقت کسی کے کمرے میں دستک دینے کے لیے پہنچ جاتے ہو؟ درید کے اس طرح ڈانٹنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چھوٹے صاحب، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ بڑی بی بی نے بولا ہے کہ آپ کو اور بی بی جی کو کھانے پر بلا لوں۔ انہیں کہہ دو کہ ہم دونوں باہر ڈنر پر جا رہے ہیں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، وہ کھانا کھا کر آرام سے سو جائے۔ شبو نے اسی طرح جا کر بڑی بی کو اطلاع دی تھی تو انہوں نے غصے سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھا تم نے اس کمبخت نے آتے ہی کس طرح سے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے؟ ارے ہمارے درید کو تو اس کے علاوہ نہ کچھ نظر آتا ہے، نہ اس کے علاوہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ بیٹا تو ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ شائستہ بھی اس بات سے بری طرح بیزار نظر آ رہی تھی۔ تو آپ سے کہا بھی تھا کہ امی جان درید کو سمجھائیں، اس بار تھوڑی سختی کریں، وہ اس لڑکی کو بھول جائے۔ کمبخت ہے بھی تو بہت زیادہ خوبصورت، جب جب اسے دیکھے گا تو بے خود ہو جائے گا۔ اس لیے تو آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ماں ہیں، اس پر سختی کر کے اسے روک سکتی ہیں۔ ارے میں کیسے اسے روک لیتی؟ کون سا وہ میرے کہنے سننے میں تھا؟ اس لڑکی کی خوبصورتی نے تو اس کے سر پر جادو کر دیا تھا، اس کے علاوہ تو اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں بری طرح الجھ رہی تھی جب دانیہ بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ ماں اور بہن کو بحث کرتے دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ دونوں کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اب کیا کر دیا آپ کی بہو رانی نے جو آپ کے مزاج اتنے گرم ہیں؟ ہونا کیا ہے، آج تک میرے درید نے گھر سے باہر کھانا نہیں کھایا تھا، اور جب کبھی وہ مجھ سے کھانا بنانے کی فرمائش کرتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس دن وہ باہر سے کچھ بھی کھا کر آئے۔ کل صاحبزادے نے مجھ سے چکن کڑھائی بنانے کی فرمائش کی۔ کل میری طبیعت خراب تھی، کل تو میں اس کی فرمائش پوری نہیں کر سکی، اور رات جب اس کی پسند کا کھانا بنایا تو محترم اپنی بیوی کو لے کر باہر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ اوہو بی جان، اتنی سی بات پر آپ اتنا غصہ کریں گی؟ چھوڑے غصہ، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کھانا بہت مزے کا ہے، چھوڑے ان دونوں کو، آپ کھانا انجوائے کریں۔ دونوں ماں بیٹیاں دانیہ کو منہ چڑھا کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں سجے سبرے ان کے پاس آئے تھے۔ اچھا بی جان، میں حرم کو لے کر باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی بی جان اپنے بیٹے کو
کوئی سخت جواب نہیں دے پائی تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے تھی جو کبھی بھی کام سوچ سمجھ کر انجام دیتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے منہ سے اب تک نہیں کہتی تھی تاکہ بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دل ہی دل میں اپنے غصے کو ضبط کر کے وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولی تھی، ہاں بیٹا، یہی تو دن ہے گھومنے پھرنے کے۔ میں تو تمہیں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ کتنے دن ہو گئے ہیں بہو رانی کو تم کہیں گھمانے پھرانے کو لے کر نہیں گئے۔ اچھا ہوا جو آج تم نے میرے بن کہے ہی میری بات کو مان لیا۔ درید اپنی ماں کی بات پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تھینک یو بی جان، آپ کی یہی باتیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میری ہر بات کو سمجھتی ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے تھے۔ بی جان کی نظروں نے تب تک ان کا تعاقب کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے تھے۔ اب تو چلے گئے دونوں بی جان، اب تو اپنی نظریں ہٹا لیں، دانیہ نے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے کوڑنے لگی۔ تمہیں تو تم کیا جانو میرے دل پر کیسے سانپ لوٹ رہے ہیں۔ ارے یہ 2 ٹکے کی لڑکی جو اس گھر میں نوکرانی کی حیثیت رکھنے کی بھی حقدار نہیں تھی، وہ اس گھر کی بہو بن کر آ گئی ہے۔ کیسے کیسے ارمان تھے میرے، کیا کچھ نہیں سوچا تھا اپنے بیٹے کے لیے، مگر اس لڑکی کی وجہ سے میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ بی جان کا تو کسی طور پر بھی غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی دوست کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتی تھی جو ان کی طرح ایک بہت بڑے گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کب سے انہوں نے ثنا کو اپنے درید کے لیے پسند کر رکھا تھا اور اپنی دوست سے اس بارے میں بات بھی کی تھی۔ دونوں دوستیں خوش تھی کہ اب ان کا یہ رشتہ اور بھی زیادہ گہرا ہو جائے گا، مگر درید نے تو ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی جب اس نے اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا۔ بی جان نے بہت کوشش کی کہ درید ان کی بات مان کر اس لڑکی کو چھوڑ دے، کسی طرح سے وہ ثنا کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ ثنا کو بہانوں سے وہ اپنے گھر میں بلاتی رہی تھی اور وہ بھی اپنے حسن کے تمام طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس گھر میں آتی رہی تھی، مگر درید نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا، اور دیکھتا بھی کیسے۔ حرم نے تو اس کے دل پر مکمل طور پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حرم سے ملنے کے بعد وہ خود حیران تھا کہ کل تک وہ محبت جیسے جذبے کو خرافات سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ محض وقت کا ضیاع ہے، اپنے ہوس کے جذبوں کو پورا کرنے کے لیے محبت کا نام لے لیا گیا ہے، مگر جب اس نے حرم کے مسکراتے معصوم چہرے کو دیکھا تو اس کے تمام تر خیالوں کی نفی ہو گئی تھی۔ وہ یوں چپکے سے اس کے دل میں برا جمان ہو گئی تھی کہ وہ خود بھی نہیں جان سکا تھا۔ اس دن اتفاق سے وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کی بہن کو لینے کے لیے کالج میں پہنچا تھا، تبھی اس کی نظر حرم پر پڑی تھی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کالج کے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب درید اس کی شخصیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ اب وہ بار بار چھٹی کے وقت کالج کے آس پاس رہنے لگا تاکہ ایک نظر وہ حرم کو دیکھ سکے۔ اس کے لیے حرم کے بارے میں معلومات نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ محض چند گھنٹوں کے بعد ہی حرم کی ساری معلومات اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کس خاندان سے تھی، درید یہ سب جان گیا تھا۔ حرم ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ گھر بھر کی وہ بہت لاڈلی تھی، مگر اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا بلکہ اسے اعتماد بخشا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اچھے سے ادراک تھا، مگر کبھی اس نے اس چیز کا غلط استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ محض چند دنوں کے بعد بھی وہ حبی حرم کی نظروں میں آ گیا تھا۔ حرم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی شاید اسی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہے۔ پہلے تو اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا کہ کالج میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین، تو یہ لڑکا ان سب کو چھوڑ کر میرے پیچھے کیوں آئے گا؟ مگر جب اس نے 2-3 بار درید کی گاڑی کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھا اور اس کے کچھ کہتی بولتی نگاہوں کو اپنے چہرے پر مرکوز دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے ان باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا اسے بہت خیال تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس سے کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے اس کے گھر والوں پر کسی قسم کا کوئی حرف آئے یا گھر والے اسے برا سمجھے، مگر درید نے بھی کسی طرح سے اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا اور پھر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پہلی بار جب اس نے درید کی آواز سنی تو وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کے دھیرے دھیرے آواز سن کر درید کو بہت زور کی ہنسی آئی تھی۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہو اور تمہارا رابطہ نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، عام سے گھر میں رہنے والی، عام سی زندگی جینے والی۔ پھر آپ نے مجھ جیسی عام سی لڑکی کا نمبر کیوں لیا؟
आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें चाहता हूँ। दरीद ने यक लफ्जी जवाब दिया था। वो कितनी देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी। घबरा कर उसने फोन बंद कर दिया था। दरीद देर तक उसे बार बार कॉल करता रहा, मगर डर के मारे उसने कॉल अटेंड नहीं की थी। उसने दरीद का नंबर ब्लॉक कर दिया था और दरीद को यह सब देखकर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसके दिल में तमाज़त की लहर दौड़ गई थी कि उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी जिंदगी में आने वाली ये लड़की अनछुई है। आज तक उसने शायद किसी नामहरम से बात तक नहीं की, तभी लड़के की आवाज सुनकर इतना घबरा गई है। दरीद के दिल में इसके लिए कदर और मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक के बाद एक नंबर से उससे बात करने की कोशिश करने लगा और फिर एक दिन तो उसके सामने बुरी तरह रो पड़ी थी। खुदा के लिए आप मेरा पीछा छोड़ दें। आप नहीं जानते, अगर मेरे बाप भाइयों को भनक पड़ गई तो वो मुझे कॉलेज से उठवा लेंगे। मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मैं घर में कैद होकर रह जाऊंगी। दरीद उसका रोना सुनकर घबरा गया था। रिलैक्स हरम, रिलैक्स हो जाओ। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना हाल दिल सुनाने के लिए तुम्हें कॉल की थी। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जल्द ही अपनी बीजान को तुम्हारे घर भेजूंगा। मगर हरम को इस बात पर यकीन नहीं था। वो समझ गई थी कि दरीद भी आम लड़कों जैसा फ्लर्टी इंसान है, जो महज उसके साथ वक्त गुजारी करने के लिए उससे मोहब्बत के जाल में फंसा रहे। दूसरी तरफ दरीद भी उसे जिंदगी में लाने के लिए प्लानिंग करने लगा। और फिर एक दिन उसने बीजान से हरम के बारे में बात की थी। बीजान कितनी देर तक तो बोल ही नहीं सकी थी। मगर तुम्हारे लिए तो मैंने सना को सोचा था, और ये हरम कौन है? ये तुम्हें कहाँ मिली? दरीद ने हरम के साथ अपनी मुलाकात का तफसीली हाल सुनाया था। मगर बेटा, तुम्हारे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मैं काम से घराने की लड़की को तुम्हारी बीवी नहीं बना सकती। आखिर लोग क्या कहेंगे? मगर दरीद ने इन्हें जैसे तैसे करके मना लिया था। अब जब वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में वहां गए और उन्होंने दरीद का रिश्ता मांगा तो कितनी देर तक वो लोग कुछ बोल ही नहीं सके थे। वो तो इतने बड़े घर की औरत को देखकर घबरा गए थे। इन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कहाँ बिठाए और इनकी कैसे खातिरे मदारत करें। और ऊपर से उनकी बात सुनकर तो उनके हवास बाख्ता भी खता हो गए थे। इन्हें तो अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क आ रहा था, जबकि हरम उस पर भी शशो पंच की कैफियत में आ रही थी। वो तो समझ रही थी कि ये आदमी कुछ दिन तक उसका पीछा करेगा, फिर उसे भूल जाएगा, किसी नई लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। मगर ये उसे सच में इस कदर मोहब्बत करता था कि उसे अपनी जिंदगी में भी शामिल करने के लिए तैयार हो गया था। हरम को अब दरीद की मोहब्बत पर यकीन आने के साथ साथ अपनी किस्मत पर भी रश्क आने लगा था। और फिर बाकी के मामलात भी जल्दी तय हो गए थे। महज 2 महीने के बाद भी वो दुल्हन बनकर उसके आंगन में आ गई थी। हरम के बहुत सारे ख्वाब थे। वो पढ़ना लिखना चाहती थी, किसी काबिल बनना चाहती थी, मगर दरीद ने उसकी एक भी नहीं चलने दी थी। उससे वादा किया था कि वो बाद में उसे जरूर पढ़ाएगा, उसके सारे ख्वाबों को पूरा करेगा। अब उसके हाथों में हाथ डाले वो डिनर करने के बाद साहिल समुंदर पर मौजूद थे। समुंदर की पुरसकून लहरें उनके पैरों को छूती हुई सरसराहट के करके वापस पलट जाती तो उसके होठों पर मुस्कुराहट सी बिखर जाती थी। ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दरीद की आवाज पर वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई थी। हाँ, ये सब बहुत खूबसूरत है और अब मुझे भी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ हमेशा इसी तरह रहें, इसी तरह मुझसे मोहब्बत करते रहें और इसी तरह मेरा ख्याल रखें। शर्माते हुए उसने फरमाइशें की तो दरीद तो इसे निसार हो जाने वाली नजरों से देखने लगा था। मैं हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। क्या ख्याल है, क्या तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूं? इस बात पर हरम सोच में पड़ गई थी। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में मैं कैसे कॉलेज में जा सकती हूँ? इन दिनों वो 2 माह की हामला थी। आजकल उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। गो कि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मगर अब जब से उसकी दरीद के साथ शादी हुई थी तो उसने सोचा कि वो अपने शोहर का बिजनेस में हाथ बटाएगी, बिजनेस की तालीम हासिल करेगी। मगर शादी के बाद ही वो जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई और उसे लगने लगा कि शायद वो कभी अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकेगी। मगर दरीद जैसा शख्स उसे इतनी आसानी से हार मानने कहाँ देने वाला था। तो इसमें क्या मसला है? तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, जब तुम्हारा मूड हो तो कॉलेज में चली जाना। तुम्हारे लिए मैं बस करवा दूंगा, अगर बोलेंगी तो मैं खुद पढ़ा दिया करूंगा।
ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے رضامند ہو گئی تھی۔ ایک اچھا بھرپور ڈنر گزارنے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں کو اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ حرم بری طرح سے تھک چکی تھی۔ آج سارا دن اسے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو درید نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا تھا۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ وہ حیرانگی سے اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا پہنا ہوا ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے؟ اور کیا یہ سادہ سوٹ اس نے رات میں پہننے کے لیے رکھا تھا؟ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ مگر آج کا اس کا سوال حرم کو حیران کر گیا تھا۔ تمہارے لیے کل میں کچھ لے کر آیا تھا اور تم سے کہا تھا کہ تم نے وہ پہننا ہے، پہن کر مجھے دکھانا ہے، مگر تم آرام سے میری بات مان لو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ درید کی بات پر اسے کل والی بات یاد آ گئی تھی۔ درید نے اسے ایک نائٹی لا کر دی تھی جو بہت مختصر سی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی حرم شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا میں کیا کروں گی؟ یہ تم رات کو پہنا کرو گی اور پہن کر مجھے دکھایا کرو گی اور پھر میں تمہاری جی بھر کر تعریف کروں گا۔ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا تو وہ گھبرا گئی تھی اور اس نے پھر اس نائٹی کو شاید شاپر میں ہی پیک کر کے الماری کے نچلے خانے میں رکھ دیا تھا۔ دوبارہ درید نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھول گئی تھی، مگر پھر سے اس کی وہی ضد شروع ہو گئی تھی۔ وہ نائٹی پہننے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ درید نے الٹا اس سے سوال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی مختصر نائٹی اسے دیکھ کر ہی مجھے شرم آ گئی۔ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ انگلیاں آپس میں جوڑتے ہوئے بری طرح گھبرائے انداز میں بولی تھی۔ درید نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں۔ تمہیں اپنے سامنے ہی پہننے کا بول رہا ہوں، کسی محفل میں پہن کر جانے کا تو نہیں جو تم اتنا نروس ہو رہی ہو۔ اب جلدی سے پہن کر آؤ، میں انتظار نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تمہاری بار بار منتیں کروں گا۔ مگر درید پلیز جاؤ۔ درید نے اس کی بات سنے بغیر نائٹی اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے واش روم میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نائٹی پہننے کے بعد کتنی دیر تک وہ واش روم میں ہی کھڑی رہی تھی۔ اب باہر کیسے جاؤں؟ باہر جانے کا سوچ کر ہی وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ دروازے پر درید نے دستک دینا شروع کر دی تھی۔ کیا ہو گیا میری پیاری بیوی؟ واش روم میں جا کر سو گئی ہو؟ واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تمہارا؟ چاروں نچارے سے دروازہ کھول کر باہر آنا پڑا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو اپنے بالوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے لمبے بال پاؤں تک چھوتے تھے۔ پاؤں کو کھول کر اس نے دونوں طرف سے اپنے سینے پر ڈال رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ جھکتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ درید نے اس کے لمبے بالوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کے بال سامنے سے ہٹا کر اس کی پشت پر ڈال دیے تھے۔ اس کا خوبصورت متوازن سراپا درید کے سامنے تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو حرم، میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ دل چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں۔ حرم نے شرما کر اپنے سینے پر اپنے دونوں بازو باندھ دیے تو اس نے بازو کھول کر اس کی پشت کے ساتھ ہٹا دیے تھے۔ وہ ایک ہی قدم اٹھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ درید کی بے باک نظروں سے بھاگ کر کہیں چھپ جائے جہاں پر درید کی اس پر نظر نہ پڑے، مگر وہ درید اتنی آسانی سے اسے کہاں بخشنے والا تھا۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو حرم کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں کھا جاؤں۔ خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے میں تم سے ایسی کوئی فرمائش کیوں نہیں کی۔ تم تو سیدھا میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ بے باک نظروں سے اس کی دھڑکنوں کو گھورتے ہوئے وہ بولا تھا، جبکہ حرم کا شرم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ ابھی بتاؤں؟ اس نے اپنے اور اس کے بے شمار فاصلوں کو ایک ہی پل میں مٹا دیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں لا کر بھینچ لیا تو دونوں کے دل جیسے ایک ساتھ ہی دھڑکنے لگے تھے۔ پلیز درید، میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ درید کے ہاتھ اس کی پشت پر سے گر گئے تھے۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ الگ ہی نشے کی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ تمہارا نشہ سب سے الگ ہے، سب سے منفرد۔ اس وقت تو میں تمہیں کسی کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آ گیا تھا اور پھر اس پر اپنی گرفت لپٹانے لگا تھا اور اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے شادی کی پہلی رات بہت سی گھبرائی تھی۔ بار وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی اور اس کا یہ گریز کرنے والا انداز درید کو تو اس کے لیے جیسے پاگل کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے بالکل بے خود ہوا جا رہا تھا اور پھر دونوں کے بیچ سارے فاصلے مٹ گئے تھے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی درید اس سے الگ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک بار پھر سے اس پر اپنا شوق لوٹانے لگا تھا۔ رات نہ جانے کتنی بار وہ اس سے ملا تھا۔
वो अब थकन और जलन से पूर दम तोड़ गई थी। अब इसमें हिलने की भी सकत नहीं रही थी। दरीद प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह मुझे उठना भी है। वो चाह कर भी ये नहीं बता सकी कि फजर के बाद वो इसे सोने की इजाजत नहीं देती। जब वो फजर के अंधेरे में सो रहा होता है तब भी जब उसके कमरे पर दस्तक देकर वो उसे कमरे से बाहर आने को बोलती हैं और फिर अपनी निगरानी में उससे नाश्ता बनवाती हैं। दरीद का नाश्ता वो अपने हाथों से ही बनाती थी। ये दरीद की फरमाइश थी कि वो उसके सारे काम अपने हाथों से किया करे। इस तरह से मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। मोहब्बत का तो पता नहीं था, मगर वो थक बहुत ज्यादा जाती थी। एक तो नींद पूरी ना होती और ऊपर से किचन के काम और पूरा दिन बीजान उसे किसी न किसी काम में मसरूफ रखती थी। हालांकि घर में बहुत सारे मुलाजिम थे जो किचन का काम भी कर देते और बाकी फैमिली का भी, मगर बीजान बहुत सारे काम एक एक करके हरम के जिम्मे डाल चुकी थी और वो मुरव्वत के मारे इन्हें इनकार भी न कर पाती थी। पूरा दिन कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में मसरूफ रहती, थक कर चूर चूर हो जाती, मगर मुरव्वत के मारे इन्हें इनकार तक न कर पाती। और रब उसने शुक्र किया था कि दरीद भी थक हार कर सोने पर आमादा हुआ और वो भी नींद की वादियों में उतर गई। आज वो फजर से महज 2 घंटे पहले ही सोई थी। सोते वक्त भी उसकी आंख खुल गई थी। 2-3 बार भी जान ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर उसे सोता हुआ देखकर उनका दिमाग गुस्से से घूम गया था। और फिर उसकी आंख तब खुली थी जब दरीद ऑफिस जाने के लिए उसको उठाने पर ही अरम ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली थी। अब उठ जाओ मेरी जान, क्या इरादे हैं? क्या एक बार फिर से मेरे पास आना चाहती हो? उसे अपने करीब करते हुए मुंह हिला देने वाले अंदाज में बोला तो वो पूरी तरह सच्चाई बताने लगी थी। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझ पर मेहरबानी करें। और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि बार बार आपकी मोहब्बत के सितम को बर्दाश्त करूं। मुझे उठने दें, अब आपके लिए मैंने नाश्ता भी बनाना है। चलो जाओ यार, क्या याद करोगी? वो जैसे इस पर एहसान धरते हुए बोला था। मुंह पर पानी के छींटे मार कर जल्दी से कमरे से निकल कर आई थी। बीजान लाउंज में बैठी हाथों में तस्बीह लिए कुछ पढ़ रही थी। उसे आता देखकर उन्होंने तस्बीह के दाने रोक दिए थे। क्या बात है, इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली थी? क्यों? इतनी देर तक सोने की वजह जान सकती हूँ मैं? उनकी बात पर घबरा गई थी। बीजान, वो रात को देर से मेरी आंख लगी, इसलिए मैं सुबह वक्त पर उठ नहीं सकी। माजरत चाहती हूँ, मैं अभी जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। मुझसे एक बात तो बता हरम। वो किचन में जा रही थी कि अपनी सास की आवाज पर रुक गई। बीजान, बोलिए, क्या तुम्हारा मेरे प्यारे बेटे के पास से उठने का दिल नहीं चाहता? तुम्हारा ये दिल चाहता कि तुम हर वक्त उसके पास लेटी उसके बाजुओं में बाहें डाले अपनी तरफ ही मुतवज्जा रखो? क्या ये राज है जो तुम्हारा उसके पास से हिलने का भी दिल नहीं करता? उनकी बात पर उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो महज इतना ही बोल सकी थी। तो फिर तुम्हारा कमरे से बाहर निकलने को दिल क्यों नहीं चाहता? दिन चढ़ाया और अब तुम नहा धोकर बाहर निकली हो तो अभी ने जानती ही नहीं किया कि इस घर में एक जवान बच्ची भी होती है। अपने सामने बैठी दानिया की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो अभी हरम के बाद ही कमरे से निकली थी। कॉलेज जाने से महज 15-20 मिनट पहले ही वो अपने कमरे से सोकर बाहर निकलती थी। जवान बच्चे के सामने तुम भीगी जुल्फें लिए कमरे से बाहर निकल रही हो, उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा? कवारी लड़कियों के सामने इस तरह की हरकतें शादीशुदा औरतों को जेब नहीं देती। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जब से हरम इस घर में आई थी, बीजान का रवैया उसके साथ अजीब सा था। वह दरीद के सामने यही बात करती, मगर पीठ पीछे उसे कचोके लगाती कि वो बुरी तरह डर जाती। वो मगर कभी ने पलट कर जवाब नहीं दिया था, मगर आज उन्होंने उसकी तरबियत पर सवाल उठाकर उसे बोलने पर मजबूर कर ही दिया था। बीजान, सिर्फ मेरा जल्दी उठना जरूरी क्यों है? दानिया भी तो इसी घर की बेटी है, इसको भी आप सुबह नमाज के वक्त उठाया करें। नमाज इस पर भी फर्ज है, सिर्फ मुझ पर ही नहीं। मैं तो सुबह सवेरे उठकर बाहर आ जाती हूँ, इसके बाद वो सारा दिन काम में मसरूफ रहती हूँ, मुझे तो सोने का वक्त भी नहीं मिलता। जबकि दानिया तो कॉलेज से वापस आने के बाद अपने कमरे में सो जाती है। आपने इससे कभी कुछ नहीं कहा? इसमें तो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। ना जाने वो कहाँ और कैसे इतना बोल गई थी। अपनी जुरात पर उसे खुद भी हैरत हो रही थी, जबकि बीजान वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तभी उनकी नजर दरीद पर पड़ी जो अपने कमरे से निकलता आ रहा था। उसे भी अपनी बीवी का लेजा सख्त महसूस हुआ था। वो भी हैरान था कि उनके साथ किस तरह से बात कर गई है।
बी जान ने अपने बेटे को देखा तो बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। हाय दरीद, अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। जरा सी बात पर तुम्हारी बीवी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी है। आखिर मैंने उससे कहा क्या? बस यही कहा कि सुबह जल्दी उठा करो, अपने शोहर के वक्त पर नाश्ता बना दिया करो ताकि उसे देर ना हो। अब मेरा ये कहना भी जुर्म बन गया। जो तुम्हारी बीवी ने इतनी बदतमीजी की, इतना बोलकर भी जान ने दुपट्टा अपने चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। उनका रोना धोना और चीखना चिल्लाना देखकर जहां पर हरम बुरी तरह बौखला गई थी, वहीं पर दरीद का भी गुस्से से दिमाग घूम गया था। वो तेज तेज कदम उठाते हुए माँ के पास आया था। क्या बात है माँ, मुझे बताएं क्या हुआ है? क्या कहा है इस लड़की ने? अरे बेटा, अब क्या कहना क्या सुनना? मना किया था तुम्हें इस लड़की को ब्याह कर इस घर में मत लाओ। अरे आम मिडिल क्लास घराने की लड़कियां क्या जाने कि बड़े घरानों में कैसे रहा जाता है, बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है। अरे माँ बाप तो तरबियत पर ध्यान देते ही नहीं है। अब वो हरम को कोसने देने लगी थी, उसे गलत गलत बातें कहने लगी थी, जबकि हरम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है जो सब लोग उस पर इस कदर चिल्लाने लगे हैं। दरीद ने भी गुस्से से खूनख्वार गुस्से वाली नजरों से हरम को देख लिया था। दानिया ने भी बीच में बोलना शुरू कर दिया था। भाई, आज तो आप शुक्र है अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया, तब भी आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इससे पहले आपको बताते कि ये हमारे साथ क्या सलूक करती है, माँ के साथ कितनी बदतमीजी करती है, तो आप कभी यकीन न करते। दरीद के लिए सब बातें किसी इंकशाफ से कम नहीं थी। क्या हुआ है बताओ मुझे, क्या करती है ये माँ के साथ? माँ, इसने आपके साथ बदतमीजी की है, बताएं मुझे। बड़ी बीबी तो कब से उसी मौके की तलाश में थी कि उनके हाथ में अब ऐसा मौका आए जो वो इस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकलवाएं। और अब जब कुदरत ने इन्हें मौका दे दिया था तो वो क्यों कर इस मौके से फायदा न उठाती। बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, अगर कुछ बोलूंगी तो बुरी बनूंगी। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए तो इस लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना ये लड़की कहाँ बर्दाश्त करने की काबिल है। नफरत से हरम को देखते हुए वो बोली थी। हरम का पूरा जिस्म जैसे सुन्न सा हो गया था। वो पथराई नजरों से इन सब लोगों को देख रही थी। सास और ननद तो लगता था न जाने कब से उसके लिए अपने दिल में इस कदर जहर पाले बैठी हुई थी, जबकि दरीद वो भी एकदम इतना अजनबी नजर आने लगा था कि वो तो बुरी तरह घबरा गई थी। आज पहली बार उसे बड़े से घर में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कल तक तो वो खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। दरीद जिसकी हर बात को बिन कहे जान जाता था, मगर वो आज इंसान उसे जिन नजरों से देख रहा था, उनकी वजह से हरम का तो मर जाने को जी चाह रहा था। अब बड़ी बी ने वो बातें हरम के बारे में कही जिनका हरम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसे अंदाजा हुआ कि ये लोग कितने जालिम हैं, बड़े घर में रहने वाले, मगर उनके दिल और ज़र्फ कितने छोटे हैं। उसकी मामूली बेज़रर बातों को वो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही थी। उसमें इन्हें वो खामियां, वो कीड़े नजर आ रहे थे, उसमें वो बुराइयां नजर आ रही थी जो उसमें दूर दूर तक थी ही नहीं। और तब दरीद ने एक जोरदार थप्पड़ हरम के मुंह पर दे मारा था। वो इंसान जो इसका दीवाना था, उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो जाता था, जिसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, आज अपनी माँ और बहन के कहने में आकर उनकी झूठी बातों में यकीन करके उसे हरम पर हाथ उठाया था। वो बेयकीन पथराई नजरों से उसे देखे जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से तार की सूरत बह रहे थे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या सोच कर तुमने माँ के साथ बदतमीजी की है? इतना सब कुछ हो गया माँ, और आपने मुझे बताया नहीं। बेटा, कैसे बताती तुम्हें, बुरा लग जाता। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। अब उनके दिल में जैसे कसक पड़ गई थी। बेटी और बहू को लड़वा कर तो उनका जैसे मकसद पूरा हो गया था। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकालूंगी। आंसू पोंछते हुए वो एक अज़म से सोच चुकी थी। दरीद इस दिन बगैर नाश्ते के गुस्से में घर से निकलकर चला गया था, और हरम वो अपने कमरे में कितनी देर तक सुन सी बेयकीन सी बैठी रही थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो तो ये समझती थी कि उसकी सास उसके साथ बहुत अच्छी है और ननद भी बहनों जैसी है, मगर उनकी असलियत आज जब सामने आई तो उस इंसानियत पर से एतबार ही उठ गया था। थोड़ी देर के बाद बड़ी बीना उसके कमरे में आई थी। फातिहाना चाल चलते हुए, आंखों में चमक
اور چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم ذلیل ہو کر اس گھر سے باہر نہ نکلو تو تم خود ہی یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، ورنہ میں تو تمہیں اس طرح ذلیل کر کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکلواؤں گی۔ درید کی شادی تو میں نے اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ کرنی ہے، تو تم تو اس کی قابل ہی نہیں ہو۔ نہ جانے کہاں سے اٹھا کر درید تمہیں اس گھر میں لے آیا، میرے سر پہ لا کر بٹھا دیا۔ ارے تم جیسی لڑکیوں کو تو میں اس گھر میں ملازم بھی نہ رکھوں۔ نفرت اور حقارت سے بولتے ہوئے اس کے الفاظ حرم کو بہت برے لگے تھے، مگر اس وقت وہ کچھ کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ اپنا بوریا بستر باندھو اور نکلو یہاں سے۔ درید کے آنے سے پہلے اس گھر سے تم چلی جاؤ، ورنہ وہ چال چلوں گی کہ درید تمہیں ایک لمحے میں ہی طلاق دے کر خود ہی گھر سے نکال دے گا۔ حرم کا تو خود بھی درید سے جیسے دل اٹھ گیا تھا۔ جو آدمی بغیر سچ جانے دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے، وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بھی اپنی ضرورت کا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں باندھا تھا۔ خبردار اگر اس گھر کے زیور یا روپے پیسہ اپنے ساتھ لے کر گئی تو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کا زیور اور پیسہ لے کر جانے کا، سب کچھ میں یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ صرف چند جوڑے ہیں جو میں نے اس بیگ میں رکھے ہیں، اور یہ وہ کپڑے ہیں جو میری ماں کے گھر کے ہیں۔ آپ کے گھر کا میں کچھ بھی نہیں لے کر جا رہی۔ اسے بھی یہ سب دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ کب تک وہ اپنے صبر کا امتحان لیتی؟ گھر سے نکل کر باہر آئی تو تیز دوپہر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اچانک کی وجہ سے جنت سے دوزخ میں آ گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ماں باپ اسے دیکھ کر پریشان ہوں گے، وہ اسے سمجھائیں گے، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے، مگر وہ اب کسی کی بات سننے پر بھی تیار نہیں تھی۔ ماں باپ نے اگر رکھنے سے انکار کر دیا تو میں کسی ہاسٹل میں چلی جاؤں گی، یہی نوکری کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، مگر اب دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ نکلنے سے پہلے بڑی بینا نے اس کا موبائل بھی چھین لیا تھا۔ یہ موبائل تمہیں منہ دکھائے میں میرے بیٹے نے دیا تھا، لاؤ یہ موبائل ہاتھ میں دو، واپس کرو مجھے۔ اور اس نے غصے میں آ کر وہ موبائل بھی ان کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھی، آنکھوں سے آنسو تار کی صورت بہہ رہے تھے۔ جمیلہ بیگم نے اسے دیکھا تو اپنا دل تھام کے رہ گئی تھی۔ ارے بیٹی تم اس طرح سے اکیلی کیوں آئی ہو؟ اور یہ بڑا سا بیگ کیوں ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اور تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بتاؤ مجھے، تمہیں کسی نے کچھ کہا نہیں؟ اور وہ ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رہی تھی، جیسے سارا غم آنسو کے ذریعے بہا دینا چاہتی ہو۔ ماں آپ نہیں جانتی وہ لوگ کتنے برے ہیں، کتنا برا سلوک کیا انہوں نے میرے ساتھ۔ جمیلہ بیگم کا جیسے دل دہل گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا کیا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے؟ اسے روتے ہوئے ساری بات ماں کو بتائی۔ بیٹا مانتی ہوں میں غصے میں آ کر غلط کیا، مگر جو حرکت تم نے کی ہے وہ بھی تو بہت غلط ہے۔ تمہیں اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ درید تم سے ناراض ہوگا، اسے یہ بات بری لگے گی۔ بیٹا تم بنا بتائے گھر سے آ گئی، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی جاتی ہوں، کہیں بھی کسی بھی ہاسٹل میں جا کے رہ لوں گی، نوکری کر لوں گی، میں اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جذباتی مت ہو تم، آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں۔ تھکے تھکے انداز میں وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے جیسے یہاں سونے کا سکون نصیب ہوا تھا۔ دوسری طرف درید کا پورا دن بھی بے چینی میں گزرا تھا۔ اسے اب جا کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مانا کہ اسے غلط کیا ہے۔ جو باتیں ماں نے بتائی انہیں برداشت کرنا آسان نہیں تھا، مگر مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اسے پیار سے سمجھا لیتا کہ دوبارہ کبھی ماں سے بدتمیزی نہ کرنا، تو سمجھ آ جاتی۔ میں نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر اس بیچاری پہ ہاتھ ہی اٹھا دیا۔ اب گھر جا کر کیسے ملاؤں گا اس سے؟ ڈنر پر لے جاؤں گا، شاپنگ پر لے جاؤں گا تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا اس کا۔ ویسے بھی وہ دل کی صاف ہے، مجھ سے بہت محبت بھی کرتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے جیسے انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بڑی بی نے ایک بار پھر سے ڈرامہ شروع کر دیا تھا۔ شائستہ گھر میں آ گئی تھی۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ بھی اپنا رول پلے کرنے لگی تھی۔ ماں آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، آپ اسے سمجھا دیں کہ اس گھر کی بہو ہے، اتنی چاہو سے اسے بیاہ کر لائے ہے، مگر اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ درید کی محبت کے بارے میں بھی نہیں سوچا، کتنا چاہتا تھا اس سے، مگر اسے لگتا ہے کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔
बहती आंखों से दरीद को देखते हुए वो माँ से बात कर रही थी। बेटा, मैंने इसे बहुत रोका, बहुत समझाया, उसे बताया कि जब एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकलते हैं तो दोबारा वापसी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। मेरा दरीद बहुत जिद्दी है, अगर उसे ये सब पता चला तो वो कभी उसे वापस नहीं लाएगा। दरीद भी बेयकीनी से चलता हुआ माँ के पास आया था। क्या बात है माँ जी, बताएं, कुछ हुआ है क्या? क्या दोबारा उस लड़की ने कोई बदतमीजी की है? बेटा, वो तुम्हें क्या बताऊं? इतना बोलकर वो रोने लगी थी। शाइस्ता बीच में कूद पड़ी। दरीद, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अम्मी तुमसे सच बताने से घबरा रही हैं कि तुम्हें गुस्सा आएगा। अब वो शाइस्ता के पास जाकर बैठ गया, जबकि दानिया ने बगैर इन लोगों पर नजर डालते हुए अपने हाथों पर क्यूटिक्स लगाने में मसरूफ थी। क्या बात है, क्या किया है हमने? वो घर छोड़कर चली गई है। शाइस्ता की बात पर वो दंग रह गया था। घर छोड़कर चली गई? मगर क्यों? कब से? सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर छोड़कर चली गई है। माँ ने उसे बहुत रोका, उसके सामने हाथ जोड़े कि अपना घर बर्बाद मत करो, मगर वो तो कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं थी। और साथ कर अपना पूरा सारा जेवर उसने उठा लिया। जो भी तुम्हारे लॉकर में पैसे पड़े थे वो सारे उठा कर ले गई। दरीद बेयकीन निगाहों से माँ को देखने लगा। माँ, वो तो लाखों में रकम थी जो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रखी थी। हाँ बेटा, जानती हूँ मैं ये सब, मगर वो किसी भी चीज का लिहाज किए बगैर वो जेवर, रुपया, पैसा लेकर चली गई। बड़ी ही लालची लड़की थी। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि वैसा भी करेगी। क्या वो रुपए पैसे के लिए तुम्हारे साथ शादी करके इस घर में आई थी? तुम तो कह रही थी कि तुमसे मोहब्बत करती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, मगर अब ऐसे लगता है जैसे वो पूरी प्लानिंग के साथ इस घर में आई ताकि रुपया पैसा समेट कर यहाँ से चली जाए। दरीद के लिए सब कुछ किसी भयानक ख्वाब की तरह था। वो बुरी तरह सर पकड़ कर रह गया था। बड़ी बी ने शाइस्ता की तरफ इशारा किया तो उसने दरीद के हाथ पर हाथ रखकर कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हम भी हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए पैसे हैं, कब से उन्होंने तुम्हारे पास जमा करके रखे हैं कि मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। तुम वो पैसे ले लो। ऐसी बात नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे तो दुख इस बात पर है कि मैंने उस लड़की को समझने में गलती की। मुझे तो लगा था कि दुनिया में सबसे अलग है, सबसे मुनफरिद है, मगर अब पता चला वो तो बाकी लड़कियों जैसी ही थी। लालची, खुदगर्ज और मोहब्बत का फरेब देकर चली गई। वो एक झटके से वहां से उठकर कमरे में चला गया था। बड़ी बी ने उसे ज्यादा परेशान देखकर कहा था, अब पता नहीं अपने साथ क्या करेगा, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। अरे कुछ नहीं होता माँ, उसने अपनी नाक पर से मक्खी उड़ाई, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक तो इसके गम को मनाएगा, फिर हफ्ता उसे भूल जाएगा। तब तक आप अपनी दूसरी चाल चल लेना और उसकी शादी शाइस्ता के साथ करवा देना। हाँ, ऐसा ही करूंगी। अब दरीद की शादी तो मैं अपनी पसंद से जरूर ही करूंगी। इस घर से निकलने के बाद हरम की जिंदगी एक ना खत्म होने वाले कठिन इम्तिहान में बदल चुकी थी। वो जो कभी खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझती थी, अब हालात की इस चक्की में पिस रही थी जहां पर दिन रात सांस लेना भी दुश्वार महसूस मालूम होता था। उसके अब्बू की नौकरी पहले ही छूट चुकी थी और घर का वाहिद सहारा वही नौकरी थी जो अब जा चुकी थी। हालात की इस बेरहमी ने उस पर कहर ढाया था। घर के वो अखराजात जो कभी आसानी से पूरे हो जाते थे अब एक एक फटी हुई चादर की तरह नजर आते थे, जिसे जहां से भी ढांपो दूसरी तरफ से उधर जाती थी। हरम के दोनों भाई जिनकी शादियां हो चुकी थी उस घुटन और भयानक वक्त में जरा बराबर भी साथ न निभा सके। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो गुर्बत और बेरोजगारी का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। दोनों भाई अपने अलग अलग हिस्से के लिए लड़ झगड़ कर घर से अलग हो चुके थे और बूढ़े माँ बाप को इस तबाह हाल घर में अकेला छोड़ गए थे। घर के कोनों में अब अफलास का नाच था। चूल्हे अक्सर ठंडे रहते थे और दीवारें भी जैसे उस बेकसी पर मातम कना थी। घर में जमा पूंजी के नाम पर एक ढेला भी नहीं बचा था। ऐसे में जमीला बेगम की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रही थी। दवाओं के लिए घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और ना ही कोई ऐसा जरिया था जहां से कोई मदद मिल सकती हो। मजबूरी के इस आलम में हरम ने अपनी माँ को एक सरकारी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया। वो जानती थी सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी होती है, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल का तो वो ख्वाब में भी तस्वुर नहीं कर सकती थी। वो दोनों माँ और बेटी हालात की मारी हुई इस कच्ची सड़क पर पैदल ही
سرکاری ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ رکشے یا سواری کا کرایہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حرم نے اپنی ماں کو سہارا دیا ہوا تھا، اس کا اپنا جسم بھوک اور تھکن سے کانپ رہا تھا، چہرہ فک ہو چکا تھا، کپڑے بھی عام سے مڈل کلاس والے تھے جن پر سفر کی گرد جمی ہوئی تھی۔ اسی وقت سڑک کی دوسری طرف سے درید اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کا گزر اسی راستے سے ہوا جہاں سے حرم اور اس کی بیمار ماں گزر رہی تھی۔ درید کی نظر اچانک اس سڑک کے کنارے چلتی اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ یہ تو حرم تھی۔ درید کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو میرے گھر سے لاکھوں روپے نقد، سارا سونا اور زیور چوری کر کے بھاگی تھی۔ پھر آج وہ اس قدر خستہ حال، پھٹے پرانے اور عام کپڑوں میں اس سڑک پر کیوں گھوم رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک عام اور غریب سے سرکاری ہسپتال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اگر اس کے پاس اتنی بڑی رقم تھی، اتنا سارا سونا تھا، تو پھر آج اس کی یہ حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ کیا وہ سارا پیسہ اتنی جلدی ختم ہو چکا ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ درید کا دل طرح طرح کے وسوسوں اور سوالات سے الجھ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ گاڑی روکے، اس سے پوچھے، اس کا گریبان پکڑ کر سچ جانے، مگر اس کی آنا، اس کا غصہ اور پچھلے دنوں کی وہ جھوٹی کہانیاں جو اس کے گھر والوں نے اس کے کانوں میں ڈال دی تھی، اس کے پیروں میں بیڑیاں بن گئی۔ اس نے گاڑی نہیں روکی، ان کا پیچھا نہیں کیا، بس کہ ایک سرد اور حقارت امیز نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ مگر اس کے اندر ایک عجیب سی کھلبلی مچ چکی تھی، ایک ایسا خلل جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جب درید ہسپتال کے راستے سے ہوتا وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ اپنے حواس کو قابو میں کر سکے۔ جیسے وہ اپنی ماں کے کمرے کے پاس سے گزرا، کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ان کی سرگوشیاں اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ درید کے قدم وہیں ٹھٹک گئے، کیونکہ اس نے اس ہنسی میں اپنا اور حرم کا نام سنا تھا۔ اس نے سوچا کہ آخر اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی جستجو میں وہ دروازے کے قریب رک گیا اور اندر کی باتیں سننے لگا۔ جب ان کے الفاظ درید کے کانوں میں پڑے تو اس کے سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ شائستہ کتنی خوشی اور فخر سے کہہ رہی تھی، امی میں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا آپ چاہتی تھی۔ ہم نے درید کی شادی اب شائستہ کے ساتھ طے کرنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ درید نے تو سارا فیصلہ مجھ پر اور آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ اسے تو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ حرم کوئی لالچی اور چور لڑکی تھی جو گھر لوٹ کر بھاگ گئی تھی۔ کل ہی ہم لوگ شائستہ کا رشتہ لے کر چلیں گے، اب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں بیٹے، کتنے پاپڑ بیلے ہم نے اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے، اور دیکھو آخر جیت ہماری ہی ہوئی ہے۔ کیسے میرے بیٹے نے مجھ پر یقین کیا۔ شائستہ بھی ہنسی، میں ماں کا ساتھ دے رہی تھی، امی میں نے بھی تو آپ کا پورا ساتھ دیا ہے۔ درید کو حرم کے خلاف کرنے میں میرا بھی تو ہاتھ ہے۔ شائستہ بیٹی، میں واقعی مان گئی تجھ کو، تو نے کمال کر دیا۔ تو نے کیسے اتنی آسانی سے اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دیا۔ درید تو جیسے تیری اور میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا چلا گیا۔ اسے ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا کہ ہم سب مل کر ایک بہت بڑا ناٹک رچ رہے ہیں۔ کمرے کے باہر کھڑے درید کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا تھا، اس کے کان سنسنا رہے تھے۔ اس کے جسم کا رواں یہ سوچ کر خوف سے کانپ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی ماں ہے جسے اپنی دنیا سمجھتا تھا؟ کیا یہ وہی بہنیں ہیں جنہیں وہ اپنی عزت مانتا تھا؟ سب کے سب ایک گھنونی سازش کے تحت حرم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ ان لوگوں نے باقی ساری باتوں کو بھی قبول کر لیا تھا۔ ساری سچائی اس کے سامنے آ گئی۔ حرم نے کوئی سونا نہیں چرایا تھا، کوئی لاکھوں روپے کی چوری نہیں کی تھی۔ وہ سب کچھ سراسر جھوٹ تھا، ایک فریب تھا جو اس کی اپنی ماں اور بہنوں نے مل کر ایک معصوم لڑکی کے خلاف گڑھا تھا تاکہ وہ اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال سکیں اور درید کی شادی شائستہ کے ساتھ کرا سکیں۔ درید کا دل شدت ندامت اور غصے سے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اسے یاد ہے کہ اس نے اسی جھوٹ پر یقین کر کے اپنی معصوم بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، جس نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے حرم کو تھپڑ مارا تھا، جب اس نے حرم کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔
اور آج تھوڑی دیر پہلے جب اس نے حرم کو اس حالت میں سڑک پر ایک سرکاری ہسپتال کی طرف پیدل جاتے دیکھا تھا تو اس کا دل چاہا وہ اسی وقت زمین میں گڑ جائے۔ وہ مزید وہاں ایک لمحہ نہیں رک سکا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں شرمندگی کے سمندر امڑ آئے تھے۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ناگوار غلطی کی ہے۔ اس نے ایک بے قصور لڑکی کو جو اس کی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی تھی، اپنوں کے فریب میں آ کر برباد کر دیا تھا۔ اگلی صبح درید نے گھر میں کسی کی ایک نہ سنی۔ اس نے غصے اور تلملاہٹ میں اپنے گھر والوں کے تمام پردے فاش کر دیے۔ اس کی ان کے تمام جھوٹوں پر کڑی تنقید کی اور ایک ایک لفظ سناتے ہوئے وہ گھر سے سیدھا حرم کے اس چھوٹے اور خستہ حال گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی حرم کو واپس لانا چاہتا تھا اور اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جب وہ درید حرم کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو دروازہ جمیلہ بیگم نے کھولا۔ درید کو اپنے سامنے دیکھ کر جمیلہ بیگم کے چہرے پر ایک سخت نفرت اور غصہ ابھر آیا۔ حرم اندر کمرے میں موجود تھی۔ جب اس نے درید کی آواز سنی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ باہر نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کے دل پر جو زخم لگے تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ ان کا مندمل ہونا ناممکن لگ رہا تھا، مگر درید خود چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ درید حرم کے قدموں میں جیسے گرنے کو تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، حرم مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے اندھا ہو کر اپنوں کے فریب میں پر یقین کیا۔ میں نے تم پر شک کیا، تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچائی۔ میں جان چکا ہوں کہ وہ سب ایک جھوٹا ناٹک تھا۔ میری ماں اور بہنوں نے تمہیں جھوٹے الزام لگا کر نکالا تھا۔ مجھے معاف کر دو حرم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ مگر حرم کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور بے تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی محبت، کوئی چاہت نہیں بچی تھی، بلکہ وہاں صرف درد، بے یقینی اور نفرت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اسے سرد اور کاٹ دینے والے لہجے میں کہا، درید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب مجھ سے معافی مانگنے کی کتنی بھی کوشش کر لیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے وہ دکھ دیے ہیں جو انسان مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ جب مجھے آپ کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب آپ کو میرا ہاتھ تھامنا چاہیے تھا، تب آپ نے میری پیٹھ پر وار کیا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی میری بات نہیں سنی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے ذلیل کر کے اس گھر سے باہر نکلوایا۔ میں نے آپ کو اپنی پوری دنیا مانا تھا، مگر آپ نے میری اس محبت کا یہ صلہ دیا کہ مجھے چور اور لالچی ثابت کر دیا۔ میں اس سب کے بعد اب آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنے کی قابل نہیں ہوں۔ جائیے یہاں سے۔ درید کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتا رہا، گر گراتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا اور کہتا رہا کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی زندگی اجڑ چکی ہے، مگر حرم کا دل نہیں پسیجا۔ درید وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس لوٹ گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ روزانہ اس کے گھر کے باہر آتا، اس کے دروازے پر کھڑا رہتا، اس کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، اس کی بیمار ماں کے علاج کے لیے چپکے سے بہترین ڈاکٹروں کا بندوبست کرتا اور حرم کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا۔ مہینوں گزر گئے۔ درید کی سچی توبہ، اس کی مسلسل ندامت اور اس کی بے پناہ محبت نے آہستہ آہستہ حرم کے دل کے وہ سخت پتھر پگھلانا شروع کر دیے جو اس نے درید کے خلاف جمع کر رکھے تھے۔ اس کے محلے والے، اس کے حالات کی سختی اور سب سے بڑھ کر درید کی وہ دیوانہ وار وفاداری جو اس نے برے وقت میں بھی نہیں چھوڑی تھی، نے حرم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر جو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سچی توبہ کرے اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ آخرکار ایک طویل اور کٹھن جدوجہد کے بعد حرم کا دل نرم پڑ گیا۔ جب درید نے ایک بار پھر پوری عاجزی اور محبت کے ساتھ اسے اپنے گھر چلنے کی التجا کی تو حرم نے اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور رضامندی کے ساتھ اپنا چھوٹا سا سامان اٹھایا اور درید کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔ جب حرم اس بڑے سے گھر میں دوبارہ داخل ہوئی تو وہی ساس اور نندیں جو کبھی اس پر انگلیاں اٹھاتی تھی اب شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی، کیونکہ ان کے تمام فریب اور چالیں ناکام ہو چکی تھی اور درید اب ان کے کسی بھی جھوٹ میں آنے والا نہیں تھا۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ حرم کو اس گھر میں وہ عزت، وہ مقام اور وہ محبت ملی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہایت پیارا اور خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ جب اس گھر میں اس ننھے فرشتے کی کلکاری گونجی تو ساس کا دل بھی موم ہو گیا۔ وہ بوڑھی ساس جو کبھی حرم کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی،
جب اس نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے حرم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی پچھلی تمام زیادتیوں کی معافی مانگی۔ حرم نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ساس کو معاف کر دیا، کیونکہ اب اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا اور اس کے پاس اس کا شوہر درید تھا جب اس کی ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح تمام طوفانوں، اندھیروں اور فریب کے بادلوں کے چھٹنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا سویرا ہو گیا تھا اور وہ سب ایک پرسکون اور محبت بھری زندگی گزارنے لگے تھے۔